اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تحریریں آپ ایسے پڑھتے ہیں یا کچھ ویڈیوز ایسے دیکھتے ہیں یا کچھ آڈیوز ایسے سنتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو لیتی ہیں، اور وہ ایک کافی عرصہ آپ پہ اس کا سحر باقی رہتا ہے اور آپ اس کے بارے میں زندگی میں بے انتہا سوچتے ہیں۔ ایسی ایک تحریر آج میرے ہاتھ لگی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والوں کے لیے خوش آمدید، ویلکم، اور ساتھ ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹس کریں، جس سے مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کتنی پسند آتی ہیں۔ ناظرین، آج کی تحریر کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہماری یعنی انتہائی جو پسماندہ جگہ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، پسماندہ کالونیاں ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ بڑے جو ہے نا گاڑیوں والے، بڑے بنگلوں والے، یعنی ڈیفینس ہو گیا، گلبر ہو گیا، گرین ٹاؤن، میں لاہور میں رہ رہا ہوں اسے لاہور کی بات کروں گا، اور بحریہ ٹاؤن ہو گیا، بحریہ ٹاؤن تو پورے پاکستان میں ہے، وہ زناٹے بھرتے گاڑی میں گزر جاتے ہیں، اسے نہیں پتا کہ ایک سڑک کنارے کوئی بندہ اس کی مدد کا منتظر ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس کا کام ہو جائے۔ ایسی ایک تحریر جی میں پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اس تحریر کا عنوان ہے سرگوشی سنو گے یا اینٹ سے بات کروں۔ ایک نوجوان بزنس مینیجر اپنی برانڈ نیو BMW میں دفتر سے DHA میں واقع گھر جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا جو مضافات میں ہی واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی۔ پھر اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے دیکھا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی گاڑی کے دروازے پر لگی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر کافی بڑا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ اندھے ہو گئے ہو پاگل کی اولاد، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا، وہ زور سے دھاڑا۔ میلی کچیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بے چارگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سائیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں اور کیا کروں؟ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا، مدد کے لیے پکارتا رہا، مگر کسی نے گل نہیں سنی۔ یعنی وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں، ظاہر ہے سندھی چلتی ہے، یہ کراچی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور اس سڑک کے ایک نشیبی علاقے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر میرا ابا گرا پڑا ہے، بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا، میں کیا کرتا سائیں؟ بزنس ایگزیکٹو کے چہرے پر حیرانگی سے دار آئی اور وہ بچے کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا۔ یعنی لکھتے ہیں جی، بزنس ایگزیکٹو کے چہرے پر حیرانگی سی دوڑ آئی اور وہ بچے کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا، جہاں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک معذور شخص اوندے منہ مٹی پر پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک ویل چیئر گری پڑی تھی۔ دکھائی دے رہا تھا کہ شاید وزن کے باعث بچے سے ویل چیئر سنبھالی نہیں جا سکی تھی۔ ساتھ ہی پکے ہوئے چاول گرے ہوئے تھے جو شاید باپ بیٹا کہیں سے مانگ کر لائے تھے۔ سائیں، مہربانی کرو، میرے ابا کو اٹھوا کر کرسی پر بٹھا دو۔ اب میلی شرٹ والا بچہ باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ نوجوان ایگزیکٹو کے گلے میں جیسے پھندا سا لگ گیا، یعنی جیسے گلے میں وہ آدمی بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، ایک پھندا، ایک گرہ لگ جاتی ہے کہ وہ اب اس معاملے میں کیا کہے۔ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے اپنے غصے پر اب ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پوری طاقت لگا کر کراہتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور کسی طرح ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرہ خراشوں سے بھرا پڑا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 10,000 نکالے اور کپاتے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر اس نے ٹیشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور ویل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسوؤں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے باپ کو چیئر پر بٹھا کر اپنی جھگی کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ نوجوان ایگزیکٹو نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے جھگی میں بنے
جھگی میں رہنے والوں کے لیے ایک جھگی اسکول کھول دیا، اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ BMW کار اس کے پاس 5 سال مزید رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والا دروازہ مرمت نہیں کرایا۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ سننے والا اس کی بات سن کر اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر قدرے حیران ہوتا، اور پھر سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیتا، کیونکہ اسے تو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا کہ اصل معاملہ کیا ہوا۔ اوپر والا کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہمارے اوپر ایک اینٹ اچھال دیتا ہے۔ پھر وہ بات ہمیں سننا پڑتی ہے۔ جہاں ہم اپنے خاندان، بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں، تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آ سکے۔ جناب، یہ تھی چھوٹی سی تحریر، اور یقین مانیں اس میں بہت بڑا سبق ہے اگر ہم سمجھیں، اگر ہم محسوس کریں۔ واقعی دیکھیں، جو اللہ کی طرف سے اینٹ اچھالی جاتی ہے، وہ بعض کا آدمی اتنا بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اتنی جو بے خبری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر مجبوراً کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی وبا اس بندے پہ آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اصل میں ہمیں چاہیے، دیکھیں، ہم بحیثیت مسلمان، ویسے بھی کہا یہ گیا کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے تو اس کا بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن، اس کا بھی آپ سے حساب ہوگا کہ آپ نے تو پیٹ بھر کے کھا لیا، آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے نا وہ بھوکا سو رہا ہے۔ اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے میں نے ایک اپنے ایریا میں موری ٹاؤن میں رہتا ہوں، لاہور میں، سلامت پورہ کے قریب، اور گلی نمبر 4 گلیاں، گلی نمبر 4 میں تقریباً 40 سے 50 یا 60 گھر ہیں۔ اس میں سے تقریباً 30 سے 35 یا 40 لوگوں کا میں نے گروپ بنایا واٹس ایپ پہ۔ اگر ایسا ہی ایک گروپ بنا لیں اور گلی میں جو بھی سفید پوش ہے، جو بھی مانگنے سے کتراتے ہیں، یقین مانیں اگر ایسا گروپ ہو، یعنی میرے ارد گرد جو تقریباً 4 ہمسائے ہیں، یعنی سامنے میرے لیفٹ، میرے رائٹ اور میرے بیک پہ، اس کے بارے میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، انہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی آپ 35 سے 40 گھر لے لیں، 35 سے 40 لوگ لے لیں، اور دوسرا واٹس ایپ گروپ ہو، ایک دوسرے کو بتاتے رہیں یار فلاں بندے کی مدد کرنی ہے، وہ سفید پوش ہے، وہ کبھی بھی آپ کے آگے ہاتھ نہیں کرے گا، لیکن کسی ایسے طریقے سے، بہت ہی خفیہ طریقے سے اس کی مدد کی جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے دروازے پہ دن میں 10 بھکاری آتے ہیں، 10 میں سے 5 کو ہم 10 20 50 دے کے ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ ارے نہیں بھیا، یہ تو پروفیشنل ہے، یہ تو پروفیشنل بھکاریاں ہیں، انہیں دینے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ آپ کا مسئلہ مزید بڑھ گیا، کیونکہ اس کی بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے جس کو ضرورت تھی اسے تو پیسہ دیا نہیں، اور جس کو ضرورت نہیں تھی اسے آپ بے دریغ جیب سے پیسے نکال کے دے دیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو ضرورت مند ہیں، جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور لیکن منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے۔ یقین مانیں، ہمارے محلے میں ایک فیملی، میں جب باہر سے آیا پتہ لگا کہ وہ سارا مہینہ چھت پہ سوکھی روٹیاں سکھا کے رکھ لیتے تھے۔ اچھا میری بیگم بغور یہ چیک کرتی رہی، انہوں نے ان کی بچی سے ایک دن پوچھا تو کہتا ہے جی مہینے کے آخر میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم وہی سوکھی روٹیاں دوبارہ کسی دال میں ڈال کے بھگو کے یعنی نرم کر کے وہ کھا لیتے ہیں۔ یعنی یہ نوبت ہماری 21ویں صدی میں 2023 میں 2022 میں ابھی بھی ہمارے علاقے ایسے ہیں، ابھی بھی ہمارے خاندان ایسے ہیں، ابھی بھی ہمارے لوگ ایسے ہیں جہاں پہ یہ چل رہا ہے جناب۔ صرف ہمیں دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سننے والے کان چاہیے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک اور فیملی تھی جو پہلے اس کا آدمی تو انشورنس کمپنی جو یہ کاروں کی انشورنس کرتے ہیں اس میں کام کرتا تھا، لیکن اسے جو ہے نا ہیپاٹائٹس ہو گیا تو نوکری سے نکال دیا، نوبت فاقوں کی آ گئی۔ مجھے بیگم نے بتایا تو میں نے اسے فون پہ کہا کہ جناب جتنی مدد اس کی کر سکتے ہیں، جب بھی آئے اسے خالی ہاتھ نہیں واپس کرنا، بلکہ کوشش کریں گاہے بگاہے اس سے ملیں، اس کی ضرورت پڑے، کبھی سبزی لے دی، کبھی آٹا لے دیا، کبھی اور چیز لے دی،
اصل میں یہی انسانیت ہے، یہی انسانیت کا مرال ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرو جو بلا شبہ ضرورت مند ہے، نہ کہ پروفیشنل ہے۔ اس بارے میں آپ ضرور سوچیے گا اور کمنٹ باکس میں جا کے مجھے کمنٹس کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔